وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جگہ جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے میں شرمندگی محسوس نہ کریں گے؟ کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا جا کر اس سے انتقام لینا چاہیے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ مسلمان تو اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی گستاخی کرے گا یا گستاخی کے کلمات اس کی زبان سے ادا ہوں گے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کر لیتا، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور دنیا کے ہر شخص سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے مومن کے ایمان کا حصہ ہے، مومن ہی نہیں ہو سکتا بغیر محبت کے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب جو لوگ غیر مسلم گستاخی کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہماری کمی اور کوتاہی بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے پیغام رسالت کو اس طرح سے غیر مسلم لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے۔ وہ جاہل اور ناواقف ہیں بعض لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عظیم دین ہے اور اللہ کے رسول کا اخلاق کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین اخلاق کے مالک ہیں، اور یہ دین اسلام کتنا پرامن دین ہے، اور دنیا میں اس جیسا دین کوئی موجود نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں جو دین ابھی قابل قبول ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ تو یہ چیزیں غیر مسلم لوگوں کو بتانا یہ مسلمان کی ذمہ داری تھی، مسلمان اس کام کو چھوڑ چکے ہیں، اور صرف مسلمان جذباتی ہیں۔ شریعت پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، اس چیز کو بھی وہ بھول چکے ہیں۔ تو جب ہم محبت کا دعویٰ صرف زبان سے کرتے ہیں اور ہماری عملی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے طریقہ اور آپ کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس سے خالی ہے، تو ہم خود بھی محبت کے دعویٰ میں سچے نہیں ہیں، اور یہی ہماری کمزوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم کو یہ جرأت ہوئی کہ اس نے شان رسالت میں توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ بے شک ہم جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ لیکن مسلمان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو بھرپور احتجاج اور مذمت کرنی چاہیے، اور ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قطعاً معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا جائے اور اس پر خود بھی عمل کیا جائے، اور اس سیرت کو لوگوں تک پہنچایا جائے، غیر مسلم لوگوں کو سیرت رسول کے بارے میں بتایا جائے، ان تک یہ پیغام پہنچانا یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر جو گستاخان رسول ہیں تو ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، ان سے دوستیاں، ان سے تعلقات یہ ختم کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم تجارت ان کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنے بزنس پارٹنر ان کو بنا لیتے ہیں، یا ان کے ملکوں میں جا کر ہم ان کے ساتھ روابط، تعلقات اور بزنس اور دنیاوی لین دین یہ تو ہم کیے ہوئے ہیں، اور صرف چند نعرے لگا لیں گے جی بس، اور چند دن کے لیے لگا لیں اور سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بالکل ختم ہو جانے چاہیے، ان کے رسم و رواج کو ہمیں ترک کرنا ہے۔ انڈیا کی بات کر لیں، ان کے رسم و رواج کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، شادی بیاہ ہو، ان کی فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے والے مسلمان ہیں، اور ان کے گانوں پر رقص کرنے والے، ڈانس کرنے والے ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟
تو یہ ہم نے تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پس پش ڈال دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے رسم و رواج کو بھی ترک کیا جائے، ان کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ حکومتی لیول پہ وہ تجارتی تعلقات ہی ختم کر دیے جائیں کہ جب تک تم لوگ ہمارے نبی کی عزت اور توقیر نہیں کرتے اور اپنے اس گستاخانہ عمل سے معافی نہیں مانگتے تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ تجارتی تعلق ہوں، سیاسی تعلق ہوں، ان کو آگے نہیں بڑھا سکتے. لیکن مسلمان اس سٹیپ کو اٹھانے میں کمزور ہیں اور وہ نہیں کر رہے، اور یہ ہماری آپ سمجھ لیں ایک ناکامی ہے. تو مجموعی طور پر حکومتوں کا یہ کام ہے، اور جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے تعلقات بالکل ختم کریں تاکہ ان لوگوں کو یہ دوبارہ سے ایسی جرت نہ ہو. اور اس کے بعد جو عام مسلمان ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق کام کریں گے، اپنی حیثیت کے مطابق کام کریں گے. جیسے ان کی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے نفرت کی جائے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، اور اگر ہدایت نہیں ملتی تو ان کے لیے بربادی کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو برباد کر دے. اور مسلمان ان کے رسم و رواج کو ترک کرے، ان کے جو گانے بجانے والے آلات ہیں ان کو چھوڑے، اور محبت رسول کو اجاگر کرے، اپنے دل میں بٹھائے. اور یہ ایک ہمارا جذبہ ایمان اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم نے یہ سب کام کرنے ہیں جو ہماری استطاعت میں ہیں، تو ان کو کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے عام مسلمان نے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے. حرمت رسول کے لیے یا اللہ کے رسول کی عزت پہ اگر اس طرح کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ان پر مسلط کر سکتا ہے. اور ایسے لوگ ظالم ترین لوگ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں اس کے باوجود وہ ظالم ہیں کہ ان کو یہ بدبختی نصیب ہوئی ہے کہ ان کی زبان سے کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا ہوئے ہیں. وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہے ہی ہے. تو دنیا میں بھی وہ ایسے لوگ رسوا ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن نے گستاخیاں کی ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر کتوں کو مسلط کر دیا، اور ان کا اپنا اس شخص کا اپنا کتا ہی اس پر مسلط ہوا اور اس نے اس کو ہلاک کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ پر جب حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے، پرندے جو ہیں ان کو گروہ در گروہ بھیج کر، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے، اور ابابیل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج کر تو ان کو ہلاک کر دیا. تو مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، مسلمان کو اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں تک یہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے جو بھی پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے پہنچانا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی جو پروڈکٹس ہیں اور مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات ان سے استوار نہ ہوں اور ان کی تجارت کو نقصان ہو، سیاسی اعتبار سے ان کو نقصان پہنچایا جائے. اور یہ تمام کام کرنے والے مسلمانوں کے ذمے ہیں، لیکن ہر انسان اپنی طاقت، اپنی وسعت کے مطابق یہ کام کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں حرمت رسول کے لیے کوشش کرنے کی اور جدوجہد کرنے کی اور اللہ کے رسول سے حقیقی معنوں میں محبت کی توفیق نصیب فرمائے.